اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک اور سوال ہوتا ہے والدین کا کہ ہم بچے کو سبق کس طرح یاد کروائیں۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بچے کو کن اوقات میں سبق یاد کروانا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ بچے کو کس طرح سبق یاد کروایا جائے۔ سبق یاد کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو پہلے اس کا ناظرہ پڑھایا جائے، یعنی کہ دیکھ کر بچہ جو ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہو، مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کر سکتا ہو حروف کو، ٹھیک ہے، بالکل آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہو۔ اس کے بعد پھر وہ اس کو زبانی یاد کرنا شروع کرے۔ اب زبانی کس طرح یاد کرے گا؟ زبانی یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے سبق یاد کرنے کا، مثلا میں چاہتا ہوں کہ سورۃ الناس یاد کروں، ٹھیک ہے، یا میں چاہتا ہوں سورۃ عصر یاد کروں، یا کوئی بھی صورت ہم یہاں سے لے لیتے ہیں، سورہ اخلاص لے لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سورہ اخلاص یاد کروں۔ اب میں اس کو کس طرح یاد کروں گا؟ سب سے پہلے میں اس کے 2 یا 3 الفاظ جو ہے ان کو چوز کروں گا، یا اتنے الفاظ چوز کروں گا جو میرے لیے پڑھنا آسان ہو۔ اب میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ اب اس کو میں 10 سے 15 بار پڑھوں گا۔ اب جب مجھے یقین ہو جائے گا یہ مجھے یاد ہو گیا ہے تو میں ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کروں گا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ میں اس کو 10 بار پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے یاد ہو چکا ہے، پھر میں آگے آ جاؤں گا، 2 لفظ مزید لے لوں گا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ میں اس کو 10 سے 15 بار پڑھوں گا۔ پھر قل هو اللہ احد سے لے کر اللہ الصمد تک جتنے الفاظ میں نے یاد کیے ہیں سب کو 10 بار پڑھوں گا زبانی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ لیکن پڑھنا تلفظ کے ساتھ ہے، غنّے، مدات یا جو بھی مخارج وغیرہ ہیں سب کی رعایت رکھنی ہے، سب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں آگے آ جاؤں گا، لم یلد، لم یلد، لم یلد، لم یلد۔ اس کو میں 10-15 بار پڑھوں گا۔ بعض دفعہ کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے، اسے پھر اس کی تعداد بڑھا لیتے ہیں، 15 سے 20، 20 سے 25، اس طرح کر لیتے ہیں، پھر اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو ہے جب 2 لائنیں یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے، 2 لائنیں یاد ہونے کے بعد آپ ان کو پھر اچھی طرح 10 بار پڑھیں، زبانی پڑھیں، زبانی 10 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ مزید جب تیسری لائن پہ آ جائیں گے پھر آپ جو ہے وہ 2 لفظ کر کے یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح کر کے 2 لائن کر کے بھی سبق یاد کیا جا سکتا ہے، اکٹھا سبق بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار سبق یاد کرنے کا۔ اب میں مثال کے طور پر ایک بچے کو اپنے پاس بلاتا ہوں اور وہ آپ کے سامنے سبق یاد کر کے دکھائے گا۔ جی بیٹا عبدالوہاب، زین آپ آ جائیں بیٹا، ادھر آ جائیں میرے پاس، یہاں پر بیٹھیں، یہاں تشریف رکھیں۔ یہ رہیں قرآن، یہ مثلاً سورۃ النصر ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کو ابھی جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق آپ اس کو یاد کرو اور دکھاؤ کس طرح ہم یاد کریں گے اس کو۔ یہ لے پڑھیں، ایک ایک آیت کر کے یاد کرو گے، ٹھیک ہے۔ نہیں بیٹا، اگر آپ کو ایک ایک آیت یاد کر مشکل لگے تو پھر آپ کس طرح یاد کرو گے؟ 2 لفظ، ٹھیک ہے، ایک لفظ لے لیں، 2 لفظ لے لیں، 3 لفظ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ جا کے بیٹھو بیٹا، آپ کا گلا خراب لگ رہا ہے، بیٹا آپ آؤ ادھر، بیٹا آپ کا گلا ٹھیک ہے؟ آ جائیں، آپ آ جائیں، ادھر آ جائیں، بسم اللہ۔ لیں، میں آپ کو یاد کرواتا ہوں، آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء، اس کو 10 بار پڑھیں۔ اذا جاء، اذا جاء، اذا جاء، اذا جاء، اذا جاء۔ بس آپ پڑھیں، نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ۔ اب آپ کو یاد ہو گیا ہے نا؟ اب آپ پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، اذا
نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح 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 اب آپ مکمل آیت پڑھیں 5 بار إذا جاء زبانی نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح جی شاباش سامعین یہ طریقہ ہے حفظ کرنے کا سبق یاد کرنے کا اس کے بعد منزل ہم کس طرح یاد رکھ سکتے ہیں یا کسی بچے کو اگر قرآن بھول گیا ہے اللہ نہ کرے تو وہ کس طرح اس پہ یاد کر سکتا ہے یہ بھی طریقہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ